السلام علیکم ناظرین، میں آج پاکستان ہائی کمیشن اوٹاوا میں ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر جناب ابرار حسین ہاشمی۔ ایکٹنگ ہائی کمشنر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے، اور میں سارے ناظرین کو سلام کہتا ہوں اور اوٹاوا سے نیک تمنائیں بھیجوا رہا ہوں۔ ابرار صاحب، پاکستانی بہت بڑی کمیونٹی ہے کینیڈا میں، اس کمیونٹی کی کنٹریبیوشنز کے متعلق کچھ بتائیے گا۔ یہاں جو پاکستان کی کمیونٹی ہے، اس میں یہ کہیں کسی اور جگہ کی کمیونٹی جس طرح ہماری مڈل ایسٹ میں ہے، ایلسویئر ہے، اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ یہ سارے امیگرینٹس ہیں، موسٹلی کینیڈین آف پاکستانی اوریجن آپ کہہ سکتے ہیں آف کورس، اور یہ 3,35,000 پلس کمیونٹی ہے۔ یہاں پہ پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، اور باقی فیلڈز میں بھی اسکلڈ امیگرینٹ ہیں۔ آف کورس کینیڈا نے ان کو یہاں پہ نیشنلٹی دی ہے، تو اس کے ساتھ وہ اپنے مقاصد اور اپنے جو پریورٹی ایریاز ہیں ان کے اندر موسٹلی یہ لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے بہت اچھی کنٹریبیوشنز کر رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے کہاں پہ ہے کہ ہم اس کمیونٹی کی لنکیجز جو ہیں، کیونکہ یہ موسٹلی فرسٹ جنریشن ہیں، اور یہ لوگ اب ریٹائر، فرسٹ جنریشن کا مطلب ہے جو خود آئے ہیں، جو برتھ پلیس ان کی پاکستان ہے، ڈائریکٹ لنک ہے ان کا، اور وہ کسی سٹیج پہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور مڈ لیول اور سینئر آفیشلز یا پروفیشنلز شوڈ آئی سے، اس لیول پہ انہوں نے امیگریٹ کیا ہے ٹو کینیڈا، تو اپنے اپنے فیلڈ میں دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل آف کورس، اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ ان امینس ویز۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں اور گورنمنٹ سے باہر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رسپیکٹیو فیلڈز میں کافی اچھا کام کیا ہے، لیکن کیونکہ ہماری کمیونٹی ریلیٹیولی نیو ارائیولس ہیں، لیکن اسٹل دے ہیو ڈن ویری ویل۔ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور پالیٹکس میں بھی ہیں۔ ہماری ابھی سینیٹر عطا اللہ جان، شی از نامینیٹڈ فرام کنزرویٹیوز ٹورنٹو، وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ یہاں پہ یاسر نقوی ہیں، ہی از ریپرزینٹنگ اینڈ ہی از اے منسٹر ان آنٹیریو پروونشل گورنمنٹ۔ پھر اس کے بعد ونیپیگ میں ہماری جو لبرل ہیں، وہ ایک خاتون ہماری پاکستان کی رحیم یار خان کی اوریجن کی، شی از ہیڈنگ دی لبرلز پروونشل لیڈر ہیں وہ۔ یہ تو پالیٹکس میں، لیکن یہ پالیٹکس میں تھوڑی لیٹ انٹری ہے۔ گورنمنٹ میں کافی لوگ سینئر لیولز پہ پہنچے ہیں۔ ایک پاکستان اوریجن کے یہاں پہ ہیں مسٹر منیر شیخ صاحب، he was deputy minister, which is equivalent to a secretary in Pakistan, and I meet quite few people who are in senior positions. تو یہ ہائی کمیشن کا کیا رول ہے پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے میں، ان کی ایڈوکیسی کرنے میں، ان کو اپنا ایک مقام بنانے میں کینیڈا میں کیا رول پلے آپ کرتے ہیں؟ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے، پہلی چیز تو ہمارے ساتھ ان کی جو لنک ہے وہ ہے آف کورس کاؤنسلر سروسز، ہم ان کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری سروسز جو ہیں وہ کمنسوریٹ کرتی ہیں کینیڈین اسٹینڈرڈ کی، بہتر سروسز ہم دے رہے ہیں۔ آن لائن بھی اپلیکیشنز لے رہے ہیں، نائکاپ کی اپلیکیشنز ہمیں آتی ہیں، ہم ان کو پروسیس کر رہے ہیں۔ پاسپورٹس ابھی تک مینول اور مشین ریڈیبل دونوں پروجیکٹس آن ہیں۔ مشین ریڈیبل مینلی ٹورنٹو کاؤنسلیٹ سے ہو رہے ہیں، اور باقی جگہوں سے ہم مینول پاسپورٹس بھی دے رہے ہیں۔ پھر ہم ایک سیچرڈے پر منتھ کمیونٹی کے لیے ایک ہفتہ جو ہے مہینے میں ڈیزگنیٹڈ، ان آر کیس اٹ از دا فرسٹ سیٹرڈے آف ایچ منتھ، ہم اپنے جو کاؤنسلر آفیسز ہیں وہ کھولتے ہیں، تاکہ جو کہ ورکنگ کپلز ہیں، ورکنگ ہماری کمیونٹی ہے، وہ آ کے اس سے مستفید ہو سکیں ہماری سروسز سے۔ اس دن چھٹی ہوتی ہے لیکن ہمارے کاؤنسلر دفتر کھلے ہوتے ہیں، آفیسز کھلے تو لوگ جو نہیں آ سکتے ویک ڈے پہ، وہ یہ ہفتے کے دن آئے جن کی ان کی چھٹی، اور آپ اپنی سروسز پوری سروسز آفر کرتے ہیں؟ پوری کاؤنسلر سروسز ہم اس دن آفر کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں وہ کیا چیلنجز ہیں جو پاکستان کمیونٹی فیس کرتی ہے انٹیگریٹنگ انٹو کینیڈین سوسائٹی، اور اس کو ہیلپ کرنے میں، ان کو میٹیگیٹ کرنے میں، ان کو حل کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمیونٹی ویئر اٹ اسٹیز ان دی اوور آل جو کینیڈین سسٹمز ہیں اور سوسائٹی ہے وہاں پہ کہاں ہیں۔ تو پاکستانی ہر لیول پہ ہیں، لکیلی پڑھے لکھے، اور اپنے اپنے سسٹمز میں، اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں، اپنی اپنی اسپیسز کے اندر وہ اچھی
جگہوں پہ ہیں, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, کمیونٹی میں بھی ایکٹیو ہیں. لیکن اس میں ایک بہت ہی کلیدی نقطہ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جہاں جو امیگرینٹ فرسٹ جنریشن آئی ہے ان کو اپنے پریورٹیز بہت کلیئر ہیں, ان کو کوئی آئیڈینٹیٹیز کے بھی اتنے زیادہ ایشو نہیں ہیں. اس میں ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کا جو کانسیپٹ ہے, ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کا جو کانسیپٹ میرا خیال ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اس کو رکھنا 3 لیولز ہو جاتے ہیں اس کے. ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے, ایک آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی ہے, ایک ثقافتی ہے, ایک دینی ہے, اور تیسری جو ہے وہ ایک شہریت کی ہے, سماجی, کینیڈین, نیشنل, کانسٹیٹیوشنل, کہ میں کینیڈین ہوں, میرے یہ اختیارات ہیں, یہ میری حقوق ہیں, یہ میری ذمہ داریاں ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسمالر کمیونٹی ہونے کے ناطے جو کلچرل آئیڈینٹی ہے, وہ جو 2 طرح کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ہیں جو بہت لبرل ہیں, وہ کلچرل آئیڈینٹیز سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کچھ جو اسلام کی طرف زیادہ مائل ہیں وہ اپنی مذہبی آئیڈینٹیز کو زیادہ. تو اس میں وہاں چیلنجز یہ ہیں کہ یہ دونوں لارجر گروپ میں مذہبی جب آتی ہے تو لارجر مذہبی گروپ میں عرب ہیں, باقی مسلمان ہیں ساری دنیا سے, تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بیکاز ایک چھوٹا گروپ ہے. اور کلچرل آئیڈینٹی کے ساتھ ساؤتھ ایشیا, انڈیا, بنگلہ دیش اور ایون افغانستان اور باقی گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. اب اس کو دونوں کو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ان دونوں آئیڈینٹیز کو, بلکہ تینوں آئیڈینٹیز کو, ان کی کینیڈین آئیڈینٹی, پاکستانی, کلچرل, لنگوسٹ, ان کو ایک جگہ لے کے آئیں, اور وہ اس کو میں نام دوں گا پاکستانیت. تو وہ کیسے, آپ اس میں کیا کر رہے ہیں ایز دا ہائی کمیشن؟ ہم اس میں ایک تو یہ انکریج کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو جیسے ایک اقبال کا بڑا اچھا ایک کپلٹ ہے جو کہ یہاں کے لیے بڑا موضوع ہے کہنا, جو کہ پیام مشرق سے ہے. باغ سے صورت نرگس نہ گزر نادیدہ, نہ گزر غنچے میں خوشبو کی طرح پیچیدہ, حق نے بخشا ہے تجھے نور نظر یوں نہ گزر, عقل بیدار لیے اور دل خوابیدہ. کینیڈا میں لوگ ہیں لیکن ایک ریلیٹیو آئسولیشن کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے مشاکل بھی ہیں, انہیں پوری طرح سے مین اسٹریم کمیونٹی کے اندر نہیں ہو پا رہے. اس کی وجوہات مختلف ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ہمارے لوگ, چند وجوہات بتائیے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہی کنفیوزڈ آئیڈینٹیز, اور اس کو اگر ملٹیپل آئیڈینٹیز کہیں تو وہی ایک ایسٹ ہے, ورنہ وہ ایک چیلنج ہے. اپنے آپ کو صرف مسلمان بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, میں کینیڈین بھی ہوں, تو میں پشتون بھی ہوں, میں پنجابی بھی ہوں, میں یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. ملٹیپل آئیڈینٹیز میں دنیا بھر نے اس چیز کو سیکھا ہے رہنا, اور ہم بہت اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں ایسے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ہم کیا مدد کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں, ہر پروونس میں پاکستان کی ایسوسیشنز ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے پیٹریوٹک ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. اب ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے کوئی کنفیڈریشن آف کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن, کہ اس طرح کی کوئی تنظیم جو ہے, تاکہ وہ ان کی کوآرڈینیشن کر سکے. ہائی کمیشن, کاؤنسلیٹس ہم تیار ہیں, اور بلکہ ہم نے ایک پلان چیک آؤٹ کیا ہے کہ جس کے تحت جتنی یہ ہماری تنظیمیں ہیں کینیڈین پاکستانی کلچرل ایسوسیشنز کے پلان کے اوپر, ان کو ایک جگہ لا کر ان کو اس چیز کا انکریج کیا جائے کہ یعنی ان کو حوصلہ افزائی دے رہے ہیں ہم ہر طرح سے, پلیٹ فارم بھی دیں گے, جگہ بھی دیں گے ہم ان کو, اور آف کورس اونرشپ ان کی اپنی ہونی. وہ یہ کہ ان آپ آپس میں بیٹھ کے ایک کمبائن کنفیڈریشن بنائیں, اور کوشش کریں کہ پاکستان کلچر سینٹرز کھولیں. ان پاکستان کلچر سینٹرز کے اندر آپ اپنے شادیوں کے فنکشن بھی کر سکتے ہیں, اپنے فیسٹیوٹیز کے اوپر بھی مل سکتے ہیں, اور وہیں ڈرامہ, آرٹ, کلچر, کیوزین, اور نیم اینی تھنگ, قوالی, وہاں پہ یہ فنکشنز کیے جا سکتے ہیں. تو دس بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور اس کی اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے, پاکستانی ہماری سیاست ہمارے خون میں گھسی ہوئی ہے, اور یہ سیاست بڑے ٹھاٹھے مار کے نظر آتی ہے. جب اس قسم کی آپ یونیفائنگ فورم بنائیں تو کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں, یہ خوابیدہ تو ہیں سارے لوگ, ہمارے لوگ اس چیز کے
اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کو کینیڈین سسٹم کے ساتھ، نظام کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر کے چلانا ہوگا، اور جہاں جن چیزوں کی اجازت ہے، جن چیزوں سے یہ پلورلسٹک کنٹری ہے، ملٹی کلچرل ہے، یہ ہر چیز کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ پنپنے کے لیے وہ ماحول بھی دے رہے ہیں. تو اس ماحول کے مطابق ہمیں چلنا ہے، ایسوسیشنز کو اس کے مطابق آرگنائز کرنا ہے، اور ان کی پلاننگ سے لے کے آپ ساری اپنی کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں، اٹ از ون آف دی کلرز، جو کہ ایک کلر ہے جو اس موزیک کے اندر ایڈ ہوتا ہے. اور پاکستان کا کلر آئی تھنک خوبصورت کلر ہے، لوگوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز کو بہت حد تک قائم کیا ہوا ہے. ہائی کمیشن یا ایمبیسی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اپنی ہوسٹ کنٹری کی کمیونٹی میں اپنے ملک کا ایک مقام بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں ایک بہت میجر ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو بھیجا جاتا ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کینیڈین کمیونٹی میں آؤٹ ریچ کرنے کے لیے؟ شاید آپ کو پبلک ڈپلومیسی کا ایک لفظ پہلے آپ نے استعمال کیا، کچھ بتائیے گا وہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پاکستان کا مقام بنانے کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کو ہم انٹرنشپ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں. ہمارے پاس 4 اسٹوڈنٹ رجسٹر ہو گئے ہیں کہ جن کو ہم 1 ہفتے کے لیے ہائی کمیشن میں رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے میرے خیال سے اپنی ساری زندگی جب تک وہ رہیں گے. کون ہوں گے؟ یہ پاکستانی اوریجن کے اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ آئیں گے. وی آر اوپن، ایون کینیڈین بھی باقی اوریجنس کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم پاکستان کے اپنے جو اوریجن کے ڈائسپورا کے لوگ ہیں ان کو ہم کوئی 5 دن سے لے کے 10 دن کے بیچ 2 ویکس 1 ویک پروگرام 2 ہیں، جتنا وہ ٹائم اسپیئر کر سکیں ان کو یہاں ہم انٹرنشپ دیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف انٹرنشپ ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. ایک تو یہ ریچ آؤٹ کا طریقہ ہے، اور ود ان دا پاکستانی کمیونٹی آپ نے، لیکن یہ آف کورس کینیڈین پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم لوکل لیول پہ حال ہی میں ہم نے ایک اسکول کو یہاں پہ بلایا، پرائمری اسکول کا، ہماری لوکیلٹی کا اسکول ہے وائیکانٹ الیگزینڈر، یہاں ارد گرد کا ایک اسکول. جی کلاس 5 پبلک اسکول ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کا. تو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے وزٹس فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک کو مدعو کیا یہاں پہ. کون سی جماعت کے بچے تھے؟ 5 اور 6 کی. یہ وائیکانٹ پرائمری اسکول ہے، وائیکانٹ الیگزینڈر اسی لوکیلٹی کا ہے. تو بڑا ٹچنگ ہم نے ان کا یہاں پہ یہ کیا کہ ہم ان کو بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ اس طرح کی بلڈنگ ہے، آپ نے کافی ایمبیسیاں دیکھی ہوں گی باہر سے، یہ کیسے لگتی ہیں، اس جھنڈے کا کیا مقصد ہے، اندر ایمبیسی میں کون لوگ ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. اور فیسینیٹنگ کلاس 5 کا آپ دیکھیں بچے کے لیے کیا ہے. بالکل جی، ہم نے پھر یہ تو ہماری ایک ایسی ادا ہے جو سب سے بڑی ویلیو ہے. ہم ہاسپٹیلٹی، بہت مہمان نوازی جو ہے ہماری سب سے بڑی ویلیو، جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بچوں نے جو ہمیں بڑا موونگ قسم کے، ایچ کڈ ہیز ریٹن ایز اے لیٹر، ویری موونگ. اور مزے کی بات ہے اس میں جو چیدہ پوائنٹ ہے اس میں سب سے دیکھیں بریانی ہمیں بڑی اچھی لگی، گلاب جامن بڑے اچھے لگے. آپ کو ہمیں یہ اچھا لگا کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. ہم نے ان کی ایک مووی بھی دکھائی تھی، اور بڑے اور ہر بچے نے ایک اپنی طرف سے جا کے ہمیں ایک خط لکھا ہے. تو اس طرح کی یہ انیشیٹوز ہیں. بچوں سے خط آئے ہیں آپ؟ جی یہ خطوط آئے ہیں سارے. اچھا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں آئی لو دا پیزا، اٹ از بیٹر دین پیزا اینڈ دین بریانی اینڈ گلاب جامن. یہ بالکل، آئی لائک دا فوڈ، آئی آلسو لائک یور بریانی ویری مچ. ماشاء اللہ. اینڈ دین ہم نے ان کو گفٹ بھی دیے آف کورس. وہ یہ انہوں نے خود بنا کے جھنڈا بنایا پوری کلاس نے. یہ کب ہوا؟ یہ ہم نے لاسٹ ویک میں کیا تھا. اور اسی طرح کے انیشیٹو اور بھی ہم کر رہے ہیں. اگلے ہفتے ہم کرسمس سے پہلے یہاں پہ ایک شیلٹر ہوم ہے، وہاں پہ شیلٹر ہوم کیا ہوتا ہے؟ یہ غربا کے لیے ایک انہوں نے، جس طرح ہمارے ہاں یتیم خانے ہیں، انہوں نے یہاں پہ گورنمنٹ اور سول سوسائٹی دونوں ان کو مل کے اہمیت، دونوں مل کے اس کو اسپانسر کرتے ہیں. اس میں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ بریانی لے کے. اور اسی طرح اور جو انیشیٹوز ہیں وہ ہم ڈفرینٹ لیولز پہ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ ہل کے اندر جو یہاں کی پارلیمان ہے اس کے اندر ہم انگیجڈ ہیں مختلف لیولز کے اوپر. ہم ابھی تک 2 فنکشنز کر چکے ہیں. ایک تو پاکستان کینیڈا فرینڈشپ ایسوسیشن ہے، فورم ہے، جنہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کل انہوں نے ایک فنکشن کیا ہے اور ایکٹیولی کو اسپانسرڈ اٹ.
اور اسی طرح اور کئی فنکشنس ہیں، ہم مختلف لیولز پہ انٹرلوکیٹرز کو مل رہے ہیں، اس میں تھنک ٹینکس بھی ہیں، اس میں آف کورس کینیڈین آفیشلز بھی ہیں. تو ہمارا جو تھرسٹ ہے اس پوری اس کا، آپ کو پتہ ہوگا کہ 2003 کے بعد جب سے نیٹو کی فورسز افغانستان میں گئی ہیں اور اس میں کینیڈا کی فورسز بھی تھیں، ایک تو اس نے شیپ کیا ہے ان کی جو اسپیشلی 2008-9 کے بعد وہ جو نیریٹو ہے، بڑا سوچ جو ہے، ہاں جو سوچ ہے وہ بڑی ہی تنگ سی سوچ ہے، جس میں صرف اور صرف جو ہے وہ سلامتی کا یعنی سیکیورٹی کا صرف آسپیکٹ ہے، پاکستان کی متعلق جو وہ افغانستان کی پریزم سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ افغانستان کی جنگ اور یہ جو وار آن ٹیرر جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کی لینس ہے ان کی، اس کے تھرو یہ دیکھتے ہیں، اس کے تھرو یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی آئی وڈ سے کہ ایک پرانی بات ہو گئی. یہ نیریٹو نہ تو ریلیونٹ پہلے تھا نہ اب ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا فل اسپیکٹرم جتنے تعلقات تاریخی طور پہ ہمارے بڑے کلوز تعلقات رہے ہیں، کینیڈا نے پاکستان میں وارسک ڈیم آپ کو پتہ ہوگا، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، میپل لیف آج بھی موجود ہے کراچی میں، کینب بالکل جو ہمارا بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے اس میں ڈالا تھا. اور بہت سارے اگر آپ دیکھیں تو انڈس واٹر ٹریٹی جب ہوئی تھی، سنتاس منصوبہ، اس میں بھی ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے بھی کنٹریبیوشن دی تھی، ایک حصہ ڈالا تھا. اسی طرح اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اب تو کمرشل ہے، اب سیکنڈ کپ جو ایک کافی کیفے ہے اس نے 3-4 اب آؤٹ لیٹس کھولے ہیں. تو بتانے کی کوشش ہے کہ اس کا کمرشل آسپیکٹ بھی ہے، اس کا سیاست کے بعد سیکیورٹی بھی ہے اس کے بعد، اور ہماری کیونکہ کمیونٹی ابائڈنگ کمیونٹی جو ہماری ہے 3 لاکھ پلس 3.5 لاکھ کے قریب، اس کے جو تعلقات ہیں ہم چاہتے ہیں اس میں کلابوریشنز ہو سکتی ہیں. سب ایک سوال، سوری میں آپ کو قطع کروں گا. 2 چیزیں آ رہی، ایک یہاں کنزرویٹو گورنمنٹ جس کا ایک تاثر ہے کہ وہ شاید اتنی پاکستان نواز نہیں ہے، یا ایک ہمارے خطے سے اتنی محبت نہیں رکھتے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کینیڈا کے لیے ایک پرائیورٹی نہیں رہا، جو کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا، جس طرح آپ نے بات کی وارسک ڈیم ہے وہ. یہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کینیڈا کو کیسے ہم انگیج کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ ہاں، جو آپ شاید بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پہلے ڈیولپمنٹ پارٹنر میں ایک پریورٹی کنٹری کی لسٹ تھی 20 ممالک کی، اس میں اب پاکستان نہیں ہے 2013 سے. تو اس کا 2013 سے پاکستان اس لسٹ میں نہیں ہے، جو نئی اسیسمنٹ لیٹسٹ اسیسمنٹ ہے. اور 2013 تک تو ہیں ہم، 2014 اور آنورڈ جو پروگرامز ہوں گے اس میں ہم پریورٹی نہیں ہیں. اس کی امپلیکیشن 2 ہیں. ایک تو خیر انٹرنل سسٹم ہے کہ جو کینیڈا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی سیڈا کہلاتی تھی وہ اب فارن آفس کا حصہ بن گیا، اس کے ساتھ اس کو مرج کر دیا گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب پولیٹیکل جو سیاسی اور دوسری طرف تجارتی دونوں انٹرسٹ ہیں کینیڈا کے، اس کے ساتھ الائن کر دیا، اس کے ساتھ ملا دیا ہے ڈیولپمنٹ. ایک تو یہ چیز ہے. ہاں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو گلوبل پارٹنرشپس ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اس کے اندر جو کنٹریبیوشن جا رہی ہے اس میں ابھی بھی اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. ایک ایز اے ڈیولپڈ کنٹری ODA کا اور OECD کا دونوں کا یہ ممبر ہیں، تو اس حساب سے ان کی کنٹریبیوشن جا رہی ہے. اب اس کی امپلیکیشن اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پہلے ہی اتنی کوئی خاص بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی. اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایوریج تھی اراؤنڈ 30 ملین، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 30 ملین سالانہ، جو کہ کوئی خاص نہیں ہے. اب وہ اور مزید کم ہو جائے گی. تو کینیڈا کا ایک سگنیچر پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے ڈیٹ فار ڈیولپمنٹ سویپ کیا تھا 2003 میں، اور پھر بعد میں 2006 میں بھی. اس پروگرام کے ساتھ ٹیچرز ٹریننگ کی گئی تھی، جو کہ بہت اچھا اساتذہ کو ماڈرن ٹولز بھی دینے کے لیے ایک ٹریننگ مہیا کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر، جو کہ پروگرام بڑا اچھا چل رہا تھا. اب ہم ہمارا ادھار اتارے یہ ڈیولپمنٹ جو انہوں نے ادھار پاکستان کو دیا ہوا تھا، تو 2003 میں اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ان ڈیولپمنٹ گرانٹ. ٹھیک.
یہ ایک تو یہ پروگرام تھا جو کہ 130 ملین کا تھا. 130 ملین جی. اب وہ پروگرام بھی اگلے سال ختم ہو رہا ہے. تو جو ڈیولپمنٹ کا ٹوٹل پلان ہے بالکل اراؤنڈ کتنا رہ جائے گا سارے کمپوننٹ ملا کے, پارٹنرشپ کے بھی ملا کے, بائیلیٹرل بھی ملا کے. تو پہلے صرف اور صرف بائیلیٹرل 30 ملین کا تھا, اب سارے ملا کے 30 ملین نہیں رہیں گے, گلوبل پارٹنرشپ کو بھی ملا کے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہماری جو پریورٹیز ایریا ہیں وہی انہی میں کینیڈا کو بہت اسٹرینتھ ہے, ان کی بڑی تجربہ ہے, پیسہ ہے, ایکسپرٹیز ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مائننگ ایکسٹریکٹیو جو انڈسٹری ہے اس میں آئی تھنک 2 ملک اسٹینڈ آؤٹ, ایک تو کینیڈا ہے, دوسرا آسٹریلیا ہے, جن کے پاس بہت بڑا ایکسپرٹیز ہے, ماڈرن کمپنیز ہیں, ٹولز ہیں, پیسہ ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مائننگ سیکٹر ہے پاکستان کا, جس طرح بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئلے کا, ہاں بیرک گولڈ ایک کمپنی پاکستان گئی تھی لیکن اس کو ایک سیٹ بیک ہوا گولڈ میں, سینڈک میں, وہاں جو ہے کانٹریکٹ ان کا سپریم کورٹ سے کینسل ہوا. یہ جو سونے کا کانٹریکٹ گولڈ کینسل ہوا. اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب انویسٹر نہیں جائے گا, تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شاید پروبیبلی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ہمارے لیے بھی, اور کینیڈین انٹرلوکیٹر کے ساتھ بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑے اس کو تحمل سے سنتے ہیں اور وہ ریسیپٹیو ہیں سو ٹو سے. وہ ہے مائننگ کے اندر انسٹیٹیوٹ ہو, ٹریننگ اینڈ اکوپمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے پاس بہت بڑی ایکسپرٹیز ہے. اگر جیسے سویڈش ٹول جس طرح پاکستان میں ایک آپ دیکھتے ہوں گے ایک انسٹیٹیوٹس ہے, اسی طرح کا کینیڈا بھی ہے, تو کینیڈین یہ بڑے انٹرسٹڈ انسٹیٹیوٹ بنے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ انرجی کے اندر, انرجی اب بہت وسیع پیمانے بڑی ٹرم ہے, اس میں نیوکلیئر بھی ہے, اس میں ہائیڈل بھی ہے, اس میں کول بھی ہے, اس میں تھرمل بھی ہے, اور اس میں اب شیل گیس اور باقی ماڈرن ہے. اب پاکستان کے لیے اس میں سب سے زیادہ جو ریلیونٹ ہے, نیوکلیئر کے لیے ہمارا سٹینس ہے کہ ہمارے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کی جائے, جیسے آپ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ کیا ہے ایسے ہمارے ساتھ بھی کریں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا یہ جلدی ہونے والی بات نہیں ہے. تو جلدی کیا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے دوسری جو جس میں بہت بڑا ایج ہے کینیڈا کو, وہ ہے ہائیڈل پاور. رن آف ریور ہمیں پروجیکٹس اینڈ پلانٹس بنا کے دے سکتے ہیں, اور اس پہ بھی اگین یہ دوسرا. تیسرا فیلڈ ایجوکیشن ہے جہاں پہ کلیبوریشن کر سکتے ہیں, ان کے کیمپسز پاکستان میں یونیورسٹیز کے کھل سکتے ہیں, ویزے کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. جو لوگ وہاں سے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کی جو اخراجات ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے, اور ڈگری یہاں کی ہوگی. سر بہت اچھی باتیں ہیں اگر ہو جائے. پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن دیکھتے ہوئے جو کہ تاثر ہے کہ جی ابھی نہ جایا جائے. کل ہم ایک سینئر کینیڈین پاکستانی اوریجن کے انٹرویو کر رہے تھے, سینیٹر سلما طابق. انہوں نے بھی کہا کہ ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہی تھی لیکن چونکہ حالات ایسے تھے تو وہ نہیں لے جا سکتے. اس سب تناسب میں یہ کیسے ہوگا؟ یہ انہی کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھ کے یہ کچھ ہوا ہے. فل بلون یہ نہیں ہے. اب فل بلون تو یہ ہوگا کہ یہ آپ نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان میں جائیں جس کا وہاں پہ پوٹینشیل ہے. یہ جو چھوٹی 2-4 ہیں یہ سگنیچر پروجیکٹس ہیں, اور ان پروجیکٹس کو لے کے لانگ ٹرم امپلائبلٹی پاکستان کے اندر, اکنامک ڈیولپمنٹ, انرجی کی جو ہماری توانائی کی جو ضروریات ہیں وہ کافی حد تک ہم یہاں سے پوری کروا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, کچھ اور ایجوکیشن کے ساتھ, نو ہاؤ کے ساتھ, ٹولز کے ساتھ. تو یہ ان کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھ کے ہی بات کر رہے ہیں. تو اس میں کینیڈین پر سے اس کی وجہ شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہاں پہ ایڈوائزریز پہ لوگ بہت, ٹریول ایڈوائزریز جو مختلف ممالک کے بارے میں ان کی گورنمنٹ اپنی اسیسمنٹ کو اپنے شہریوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے ان کے ساتھ, تو یہ لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھ کے پاکستان کے اوپر نیگیٹو ٹریول ایڈوائزریز ہیں جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے پیچھے, لیکن جو لوگ پہلے سے پاکستان جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, وہ آتے جا رہے ہیں, ان پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا ان چیزوں کا. ہاں نئے لوگوں کی جو داخلہ ہے وہ کافی حد تک اس چیز سے متاثر ہے. ایک تو یہ اس کا فیسٹ ہے. دوسرا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یا جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت کم ایکسچینج ہے. جو 3rd لیول آف ٹریڈ ہوتا ہے نا, سروسز کے اندر لوگوں کا آنا جانا, اس میں شاید
اس ایکسپرٹیز اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے لوگ یہاں پہ ٹریول کریں اور کم لوگ میں یہاں سے لوگ وہاں جا کے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں ہے, لیکن اس سے چیلنج تو گیون ریالٹیز میں ہو سکتا ہے چیلنج ضرور ہے. بالکل. 2 سوال. ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے دنوں جہاں پر ایک شوٹنگ انسیڈنٹ ہوا تھا پارلیمنٹ میں, اور جس کی وجہ سے ایک بہت پرسپیکٹیو, ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو آ گیا تھا ہمارے خطے کے اوپر. اس کو کیسے آپ نے ایڈریس کیا؟ شوٹنگ کا واقعہ ہوا تھا. اچھا, اس میں اچھی بات تو یہ ہے پہلی ایک ایسی چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے کینیڈینس کو جو ایک آدمی کینیڈین پارلیمنٹ میں گیا, اس نے ایک پہلے ایک سولجر کو مارا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر چلا گیا, اندر گیا, شوٹنگ کی. اس کی جو حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وہ کرمنل تھا, پیٹی کرائمس میں پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ یہ کرمنل ہے. اس کی وہ پرسویشن ہو سکتی ہیں یا ہوئی ہوں گی, لیکن ہائیلی کنڈمنیبل, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے خطے سے زیادہ میرا خیال ہے وہ مڈل ایسٹرن جو اس وقت بوائل بنا ہوا ہے ISIL والا, اس کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی لنک ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی جو غم کی بات یا ایک یہ کہہ لیجیے کہ وری ہے, وہ یہ ہے کہ کینیڈینز جو کینیڈین اوریجن کے ہیں یا دوسرے وہ لوگ جو کہ ان ممالک سے ان کا پہلے تعلق تھا اور یہاں پہ ابھی مقیم ہیں, وہ انوالو نہ ہو, وہ ان میں کسی طریقے سے سب سے بڑا. تو اس کے لیے ایک لا جو ہے ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس کیا انہوں نے کہ اب کوئی یہ روک سکیں گے. تو یہ جو شخص تھے ان کا پاسپورٹ جو ہے یہ انہوں نے اسی ہی گراؤنڈ پہ دینے سے انکار کر دیا. تو دوسرا اس کا اینگل یہ تھا کہ کیونکہ وہ اس کو پہلے سے اس اسکینر میں تھے, تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پولیس کے پاس اس کی زیادہ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسی سے زیادہ پاورز ہوں. تو ایک تو یہ اس کا فیصد ہے, یہ واقعی سب کو ہلا دیا اس نے. ہمارے لیے تو اس نے ایک اور بہت بڑی ہے کہ ملالہ یوسفزئی ہماری جو نوبیل پیس ونر ہیں, اور ان کو آنر کرنے کے لیے ان کو کیونکہ آنرری سٹیزن یہاں کی دی گئی. پرائم منسٹر کینیڈا کے اسٹیفن ہارپر خود جو ہے ان کو ان کی وائف ریسیو کرنے, مسز ہارپر ریسیو کرنے جا رہی تھیں, اور وہ ساتھ ہونا تھا اس دن. اس وجہ سے وہ پروگرام بھی کینسل ہوا, اور اسی دن ہم ٹورنٹو میں ایک جوائنٹ ریسیپشن دے رہے تھے منسٹر فار سٹیزن اینڈ امیگریشن کرس الیگزینڈر کے ساتھ میں مل کے. ایک ان کو شام کو ایک آنر کر رہے تھے. تو وہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی سیٹ بیک ہمیں ملا آف کورس, لیکن اس کو کوئی ڈائریکٹ اس کی سے تعلق نہیں تھا, اس وجہ سے کہ وہ پرائم منسٹر کیپٹل سے باہر نہیں نکل پائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایز اے ہائی کمیشن ہم نے بھی اسٹیٹمنٹ کنڈمنیشن کی اور سمپتھیز ود دی سولجر کارپورل نیتھن, اس کی فیملی کے ساتھ سمپتھیز کی ایکسپریس کی. ہم پھر وار میموریل پہ ہم نے جا کے ریت بھی لے کی ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایز ایمبیسی ایز ہائی کمیشن ہمیں یہاں کی کرنی ہیں. جی بڑا صاحب, کینیڈین پاکستانی کمیونٹی یا کینیڈینز آف پاکستان اوریجن جو زیادہ تر تعداد کی ہے, یہ اپنے آپ کو زیادہ بااثر کمیونٹی کیسے بنا سکتے ہیں کینیڈا؟ وہی چیز جو پہلی میرے خیال سے کئی راستے اس کے ہو سکتے ہیں. ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ پہلے رہنا میرے خیال ہمارے کافی لوگوں نے سیکھا ہوا ہے, اور کافی لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو. میں ایک اور طریقے سے سوال کروں, اگر آپ مشورہ دے رہے ہوں ایک کینیڈین پاکستانی کو جو یہاں اسٹرگل کر رہا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے نا یا کرے تو اس سے تم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو جاؤ گے, اور تم مکان بھی اچھا کرو گے, اور تم پاکستان کا نام بھی اونچا کرو گے, وہ کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے میں تو ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہی ہوں. اگر میں کنسلٹنٹ ہوتا کچھ دیر کے لیے, اگر میں کنسلٹنٹ ہوتا تو میں ان کو یہ کہتا, پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو سسٹم کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بہت فیئر ایگیلیٹیرین مساوی نظام ہے. اس کے اندر چاہے وہ سیاست میں جانا چاہیں, چاہے وہ کسی کھیل کے میدان میں جانا چاہیں, چاہے کسی پڑھائی کے میدان میں جانا چاہیں, سارے کے سارے کھلے. پہلی بات.
دوسری بات ہے کہ کینیڈین ویلیوز کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. کینیڈین اقدار کو مثال کے طور پہ یہاں پہ لیاقت یعنی ذہانت اور اسکول کالج میں زیادہ نمبر لینے والا بچہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. حیرت کی بات ہے اگر ایسا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک اسپورٹ اورینٹڈ کمیونٹی ہے سسٹم, اور دوسرا کمیونٹی کے اندر کام کرنے کو بہت زیادہ اس کی ویلیو دیتے ہیں اسپیشلی اس ایج سے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ کمیونٹی مطلب کہ وہاں مدد کرنا, چاہے وہ اپنی ڈائسپورا کی کمیونٹی ہو یا لوکیلٹی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ رہنا, اس کے ساتھ کام کرنا, اس کے اچھائی کے لیے, اس کی بہبود کے لیے, تو اس کو یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. اب ایسا ہے کہ ایک 70% مارک لے کے ایک بچہ آیا ہے. یہ آپ وہی بات کریں جو ہمارے پرانے زمانے میں محلے داری کہا جاتا تھا جی, کہ جی محلے میں رہ رہے ہیں, مل جل کر رہ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کون کیا ہے, سڑکیں صاف رکھی جا رہی ہیں, جگہیں صاف رکھی, غم خوشی میں شریک ہو رہے ہیں, اسکول کے اندر مدد کر رہے ہیں. یہ تو ہماری اقدار بھی تھی, لیکن وہ ہم بھول گئے ان کو. اس کے بڑا مزے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں لوگ آ گئے ہیں تو اب ان چیزوں کو اسکول ڈاکومنٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ 9th کلاس آنورڈ 20% مارکس جو ہیں وہ اس چیز کے لیے متعین ہیں کہ آپ نے کمیونٹی کے اندر, اور انہوں نے آورز دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے 40 گھنٹے ایک سیمسٹر میں یہ کام کرنا ہے. اچھا, اب ہماری کس قسم کے کام, مثال کے طور پہ آپ کسی آرفنیج میں چلے گئے یا اولڈ ایج یہاں پہ کافی ہیں, وہاں چلے گئے, وہاں آپ نے ایک دن بسر کیا ان کی خدمت کرتے ہوئے, لائبریری میں وہاں بیٹھ کے, وہاں ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ کے, ایک اس طرح کی ویلیوز ہیں. اچھا, اب اس کو یہ سرٹیفائی کرتے ہیں, وہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس بچے نے, اس بچی نے آج اتنا ہمارے ساتھ کام کیا. اچھا, یہ سارے کے سارے جو سرٹیفکیٹ ہیں, چاہے وہ پوسٹ گریجویٹ ہو, انڈر گریجویٹ ہو, اس لیول پہ جا کے جب وہ سی وی کا حصہ بن جاتا ہے, جب انٹرویو دینے وہ بچہ بچی جاتا ہے, ہمارے بچے بچی وہاں ایکسلنٹ بریلینٹ پڑھائی میں, تو یہ جو کمیونٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, اپنی مثلاً مسجد میں جا کے کام کر رہے ہیں, کسی کو پڑھا رہے ہیں, مفت پڑھا رہے ہیں, اس کو ڈاکومنٹ کر لیں. جس طرح ہم انٹرنشپ دے رہے ہیں تو ہم ساتھ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. تو یہ ایک ویلیو ایڈ ہوتی ہے اس کمیونٹی کی ویلیوز کو سمجھ کے, اور لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو. تھوڑا سا ہچکچاہٹ ابھی بھی ہے, شاید پوری طرح سے اس سسٹم کو, اس کی ویلیو اس وقت سمجھ آتی جب وقت گزر چکا ہوتا. کوئی خوف ہے لوگوں کو کہ بھائی میں یا میری اولاد میرے ثقافتی دائرے سے باہر چلی جائے گی, یا وہ اپنی شناخت بھول جائیں گے اور کینیڈین بن جائیں گے, یہ کوئی بھی وجہ ہے؟ جی ہاں, ایسے کئی یہاں پہ والدین ہیں جو کہ ان کی اولاد یہاں پیدا ہوئی, یہاں بڑھ رہی ہے, یہاں کے سسٹم ہے. ان کو دو طرح کے بڑے بڑے خوف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ثقافتی اقدار ہیں وہ کہیں یہ بھول نہ جائیں, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اچھا اس میں یہ ہے کہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے مطابق. وہ ان کی ایک بہت بڑی, جیسے میں کہا کہ یہ کلچرل سینٹر کھل جائے, ایک ڈیمانڈ ہے, یہ بیسڈ آن ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ ایسا ہو جائے تو یہ میچورٹی کو, اس کی وجہ سے اردو کلاسز ہیں, اس کی وجہ سے وہاں اردو کی کلاسز ہوں, وہاں ہمارے ڈرامہ, ہمارے باقی اور طرح کے کئی فنکشن, شادیاں, وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس سے ان کو کنیکٹ رہیں گے. سیکنڈ جنریشن پاکستانی بھی یہاں پہ اپنے ملک سے, اپنے والدین کے, اپنے آباء و اجداد کے ملک سے محبت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ان کو وہ ایلین شپ نہ ہو, ان کو ایسا نہ لگے کہ ہم باہر کے ہیں. تو ان کی سب سے ضروری مثلا زبان سیکھنا, مادری زبان ہو یا اردو, پہلی بات تو یہ ایک مشکل ہے ان کو. اب یہاں پہ اسلامک اسکول تو ہیں, لیکن شاید ہی کوئی اردو پڑھانے کا کوئی اسکول ہو. تو ان کو ایک طریقے سے کس طرح پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ فریکوینسی اس کی اتنی نہیں ہے جو ہم فنکشنز ہوتے ہیں مختلف. پاکستان ہائی کمیشن بھی, کاؤنسلیٹس بھی گائے بگائے ہم فنکشن کرتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے کمیونٹی کے لیول پہ جس کی آؤٹ ریچ کافی زیادہ ہو, وہ اگر ایسا کر سکیں تو آئی تھنک اس میں بہت زیادہ ان کو کنیکٹ کرنے میں فائدہ ہوگا. اور یہ کنسرن جو پیرنٹس کا ہیں وہ ایک
اس طرح کے ہیں. دوسرے جو ہیں وہ ہیں کہ شاید مذہب سے دور ہو رہے ہیں. اس کی کمی کافی حد تک پوری ہو رہی ہے. ابھی اوٹاوا میں پچھلے 20 سال میں کم از کم 4 بڑی بڑی مساجد اور ان کے ساتھ سینٹرز جو ہیں وہ کھلے ہیں. تو وہ تھوڑا بہت وہ ویکیوم کافی حد تک بھر گیا ہے. لیکن جو کلچرل ویکیوم ہے جو دوسری سائڈ ہے اس کی وہ ویکیوم ہی ہے ابھی تک. اس میں کافی خلا ہے. ابرار صاحب آپ سے آج گفتگو کرنے کا بہت لطف ہے اور آپ نے کافی پہلوؤں پہ نظر ڈالی جو کہ عموماً ایک سفارتی ثقافتی ایک سفیر ہونے کے ناطے سے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بہت کچھ ہمیں آج سننے میں ملا اور سمجھنے میں ملا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سننے میں اور سمجھنے میں ملا ہوگا. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی, گفتگو جاری رہے گی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. لاسٹ شارٹ شیکنگ ہینڈ کا وہ کرنا ہے بعد میں وہ یہ آپ سنگل کلوز جی وہ ثقافتی ایسپیکٹ کے اوپر ذرا تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, پاکستان اور بہت کم کینیڈینز کو یہ پتہ ہے کہ انڈس سویلائزیشن جو ہے ہماری گندھارا سویلائزیشن, ہم کریڈل ہیں اس سویلائزیشن کا, ہم اس کی گدی ہیں. وہاں 10,000 سال 9,000 سال کا جو مہر گڑھ کی جو ہے ایکسکیویشن, اس سے آپ کو پتہ ہے. پھر موہنجو ہڑپا اور گندھارا سویلائزیشن. تو انڈس گندھارا سویلائزیشن ایک دو بہت بڑے. اور پھر ہماری کنٹمپریری آرٹ ابھی حال ہی میں ٹورنٹو میں آغا خان میموریل میوزیم جو ہے اس میں لاہور, صرف لاہور شہر کی ایک پورا ہال ہے کنٹمپریری آرٹ کا, اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے. یہ ہمارے جو ایک پاکستان کی اسلام کی جو ثقافت ہے اس کا ایک چھوٹی سی گلمس ہے, لیکن بہت زبردست چیز ہے یہ ہوئی ہے. اور میں آپ بڑی خوشی ہوتی ہے بتا کے کہ پاکستان کی ایک بس, باقاعدہ فل بس, میوزیم آف ہسٹری میں یہاں اوٹاوا میں ہے. آپ جائیے اور دیکھیے, پاکستان کی بس ہے, اس پہ سارے وہ پیغامات, ساری وہ پینٹنگ. اور ایک اسی طرح کی جو بس ہے اوٹاوا سٹی کی جو یہ ٹور چلتا ہے اوٹاوا شہر کے لیے, جو لوگ باہر سے زیارت کے لیے آتے ہیں تو اوٹاوا شہر کا ایک یہ چکر دیتے ہیں. اس کی جو بس کی پینٹنگ ہے وہ پاکستان کی ٹرک کی ہے, وہ ٹرک آرٹ جس کو ٹرک آرٹ کہتے ہیں. تو لاسٹ ایئر اس چیز کو دیکھ کے تو ہائی کمیشن نے یہاں پہ ایک ٹرک آرٹ ایگزیبیشن کیا پارلیمنٹ ہل پہ, جو کہ بہت ہی بہت اچھا گیا, بڑا مقبول رہا اور اس کی کافی رپورٹنگ ہوئی. یہ ایک ایسا جو فیسٹ ہے, ایسا سائڈ ہے جو کہ ہم بہت بڑا اس میں پوٹینشیل ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم 2 بڑے بڑے یہاں کے میوزیمز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, گندھارا سویلائزیشن, انڈس سویلائزیشن, اور ایک روڈ شو کا اینڈ ڈان کے پاس پرانی تصاویر ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو تاریخی تصاویر ہیں وہ بھی لے آ کے یہاں ایک گیلری کے اندر ان کی بھی ایک جو ہے نمائش کی جائے. پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے اور ایک قدیمی اور ایک بہت ہی ہسٹوریکل جو ہماری ایک لیگیسی ہے اور ہماری ایک ثقافت کی جو بہت قدیم روایت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے. اور اس میں قوالی بھی ایک ہے. حال ہی میں یہاں پہ ایک اوٹاوا میں اور باقی شہروں میں بڑا شیخ قوالی کا یہاں پہ ایونٹ کیا گیا, جس کو ڈیولپمنٹ ان لٹریسی ایک گروپ ہے, ایک این جی او ہے جو پاکستان میں ہیو ناٹس یعنی جو شہری اسلمز ہیں وہاں پہ اسکول کھول کے دل کے نام سے انہوں نے یہاں پہ فنڈ ریزنگ کے لیے قوالوں کو بلایا تھا. اینڈ دیٹ واز آر کمبائنڈ آئیڈیا کہ فنڈ ریزنگ کے لیے آپ قوال کو بلائیں, لوگوں کو اس سے بھی متعارف کرائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس سے بہت بڑا اسکوپ ہے, فوڈ کا بہت بڑا اسکوپ ہے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک لیڈنگ ہوٹل یا چین کے ساتھ ایک پاکستان سے ایک ٹیم شیفس کی بلا کے وہ ایک یہاں پہ فیسٹیول کیا جائے اراؤنڈ نیشنل ڈے جو ہمارا پاکستان کا مارچ کے اراؤنڈ مارچ اپریل میں, وہ بھی ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں. ابرار صاحب آپ سے آج گفتگو کرنے کا بہت لطف ہے اور آپ نے کافی پہلوؤں پہ
نظرداری جو کہ عموماً ایک سفارتی ثقافتی ایک سفیر ہونے کے ناطے سے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بہت کچھ ہمیں آج سننے میں ملا اور سمجھنے میں ملا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سننے میں اور سمجھنے میں ملا ہوگا. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی, گفتگو جاری رہے گی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.